بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چل یار، میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ اس وقت تو شہر میں کچھ بھی نہیں مل سکے گا، ہم اسٹیشن پر سے کچھ کھا آتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر میں بھی اٹھ بیٹھا۔ سب سے زیادہ تشویش ہمیں اس تھیلے کے بارے میں تھی، اس کو کسی جگہ محفوظ کر لینا بہت ضروری تھا، مگر ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی کہاں تھا کہ ہم اس کو رکھ سکتے۔ ہم اسے ساتھ لے کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر ہم نے گاڑی سائیکل سٹینڈ کے قریب ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر کے لاک کی اور سٹینڈ کے ٹھیکیدار کو 2 روپے دے کر اس کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ کھانا ہمیں اسٹیشن پر بہت ہی عمدہ مل گیا، ہماری پسند کی ساری ہی چیزیں وہاں موجود تھیں۔ جب ہم پیٹ بھر کر باہر نکلے تو ابھی ایک لمبی سی خوشحال ڈکار لے کر بولا، جیلانی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ ہاں یار، ہم ہی ناشکرے اور بے صبرے ہیں، ورنہ وہ تو ہم ایسے کتوں پر بھی اپنا کرم جاری رکھتا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھ اور کبھی کسی کی دل آزاری نہ کیا کر۔ بچے تو کبھی ان کے ہاتھ آ گیا نا تو قسم اللہ کی تجھے وہ شاہی قلعے کے دروازے پر لٹکا کر گولی ماریں گے۔ خدا ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ابھی تو کیسی گندی گندی باتیں سوچا کرتا ہے یار، ہم نے بلا کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ گردہ دیا ہے، گردہ لے رہے ہیں، بس اتنی سی بات تو ہے۔ چل اب سیدھا کلینک چل، وہ مال بھی گاڑی میں پڑا ہے۔ تھیلا ہمیں یاد آیا تو ہم بھاگ کر کار تک پہنچے۔ ہمارا مال بالکل محفوظ پڑا تھا سیٹ کے نیچے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم کلینک جا پہنچے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو چکے تھے۔ ابھی ٹھہر کر عرفان کو دیکھنے جا رہا تھا، تیسری بار وہ تیزی سے باہر نکلا اور بولا، میرا خیال ہے وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں عرفان کے پاس جا پہنچا۔ میں نے اس کو ہلا جلا کر دیکھا تو مجھے آبی کا خدشہ بے بنیاد معلوم ہوا۔ ہوش کی سرحد سے ابھی وہ بدبخت بہت دور تھا۔ میں اس پر کمبل ڈال کر واپس آیا تو ابھی بولا، تجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر عذرا اس ڈاکٹر عرفان پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گی، مگر اس نے وعدہ کر رکھا ہے کچھ بھی ہو وہ یہاں اپنے کلینک میں یہ کام نہیں کرے گی تو پھر کیا کریں؟ اس دوسری نرس کو بلاؤ، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں خالدہ، اسے اٹھا دو۔ کیا کرو گے اسے اٹھا کر؟ اسے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر کون ہے، شادی شدہ ہے کہ شوہر کا کیا نام ہے اور اس کے بچے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ میں اس سے فون پر بات یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون کے نمبر گھما دیے۔ ریسیور ڈاکٹر عذرا نے ہی اٹھایا۔ ہیلو، میں ہاشم خان بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ میں تو ٹھیک۔ خان صاحب آپ سنائیں، کوئی بندوبست؟ جی ہاں، ہم نے پورا انتظام کر لیا ہے۔ گڈ، اور ہماری فیس اس کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ بس اب آپ بتائیں آ جائیں، مگر آپ کو ابھی بچے ہی نہیں چھوڑ رہے ہوں گے۔ ارے بچے ہی کتنے ہیں میرے؟ ایک 10 سال کی بیٹی ہے اور ایک 12 سال کا بیٹا، وہ آج اسکول بھی نہیں جا رہے۔ ٹی وی پر کرکٹ میچ آ رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں آیا کے پاس چھوڑ دوں گی۔ چلیں اچھا ہے، مگر آپ کے شوہر کو بھی تو کوئی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ ارے آپ کو نہیں پتا، کمال ہے میرے شوہر، بیچارے 2 سال پہلے کار کے ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اصل میں یہ کلینک انہوں نے ہی قائم کیا تھا اور اب وہی ہمارے کام آ رہا ہے۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر۔ ڈاکٹر صاحب آپ واقعی بہت بہادر خاتون ہیں، زندگی تو گزارنی ہی ہے نا خان صاحب۔ اچھا میں آتی ہوں، 8 بجے پہنچ رہی ہوں۔ ڈونر صحت مند ہے نا؟ جی ہاں، اس کی آپ فکر نہ کریں، پہلے جیسا تو نہیں، ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا ہے۔ گڈ، تو پھر اطمینان رکھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سن لیا تم نے؟ اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور وہ دونوں آج ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گھر پر رہیں گے آیا کی نگرانی میں۔ تو گویا بیچاری بیوہ ہے، پھر بھی مجھے ڈر ہے یار۔ عرفان اس کا ہم پیشہ بھی ہے اور ان لوگوں سے اس کے تعلقات بھی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا یار، وہ 1 لاکھ یوں ہی تو نہیں لے رہی ہے، آنے دے اسے۔ اور اگر اس نے کوئی گڑبڑ کر دی تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو تم فوراً اس کے گھر پہنچ کر اس کے دونوں بچوں کو آیا سمیت اغوا کر لو۔ اس کا گلا ہم دبائیں گے تو خود سیدھی ہو جائے گی۔ یہی
یہی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، خدا خیر کرے اسے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آسیہ کی زندگی کا سوال ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ آبی کے خدشے اپنی جگہ درست تھے۔ صورتحال بڑی ہی نازک تھی اور آسیہ کا حال دم بدم پتلا ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر عذرا کی طرف سے کسی قسم کی چننا و چنی کے ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ چمکو اگر کوئی آں باں شاں کرتی ہے تو پھر تو خدا ہی جانتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ آسیہ تو موت سے دکم دکا ہو رہی تھی۔ اس کے علاج میں ذرا سا توقف مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کی زندگی کا انحصار ڈاکٹر عذرا کے مکمل تعاون پر تھا، جس کے بارے میں مجھے آبی کے خدشوں نے وہم میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر عذرا ٹھیک 8 بجے کلینک میں پہنچی۔ وہ بہت خوش تھی، اسے لباس پہننے کا سلیقہ آتا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنی عمر سے بہت کم نظر آنے کی کوشش کر کے آئی تھی۔ وہ ہم سے بڑے اتفاق سے ملی اور بولی، کہاں ہے وہ آپ کا ڈونر؟ وہ ادھر ہی ہے، ساتھ کے کمرے میں۔ آپ پہلے یہ اپنی فیس لے لیں۔ یہ کہہ کر میں نے 90,000 روپے اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ وہ تو خوش ہو گئی، اس کی آنکھوں کی چمک اس کی دلی کیفیت کی چگلی کھا رہی تھی۔ 10-10 ہزار کے نئے کرارے نوٹوں کی گڈیاں اس نے تول تول کر اپنے سامنے رکھی اور بولی، کمال ہے ہاشم صاحب، میں تو سمجھی تھی کہ آپ بھاگ جائیں گے۔ اتنے مہنگے علاج کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ اپنے پیاروں کو قبروں میں اتر جانے دیتے ہیں، مگر آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میری ایک ہی بہن ہے ڈاکٹر، اور میں اس پر اپنا سب کچھ لٹا کر بھی سمجھوں گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی زندگی مجھے سارے جہاں سے عزیز ہے، میں نے بڑے ہی آزردہ لہجے میں کہا۔ قبر کا ذکر سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ موت کے تصور نے مجھے نڈال کر دیا تھا۔ میری دل گیر آواز سن کر وہ بھی متاثر ہوئی، بولی، میں آپ کی پریشانی کو سمجھتی ہوں ہاشم صاحب، دعا کریں اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اس آپریشن کی تربیت ڈاکٹر دومن سے لی تھی۔ اس سے بڑا سرجن یہاں اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو خیر بہت سے لوگ اعضاء کی پیوند کاری باہر سے سیکھ آئے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے ڈاکٹر۔ اب آپ اس آدمی کا معائنہ کر لیں، وہ بے ہوش ہے۔ اسے بھی آپ بے ہوش کر کے لائے ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے اور آپ لوگوں کو بے ہوش کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ ایک خاص نسخہ ہے، ایک خاص عمل ہے جو ہم خاص لوگوں پر آزماتے ہیں۔ جن کے نصیب اچھے ہوں وہی یہ نعمت پاتے ہیں۔ خود فراموشی کی۔ بہرحال آپ اس ڈونر کو دیکھ لیں، مگر آپ کو اپنی شرط پر قائم رہنا ہوگا۔ وہ کیا؟ یہی کہ آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ وہ آدمی کون ہے اور ہم اسے کس طرح لائے ہیں۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ خطرے ہمارے، فیس آپ کی۔ آبی نے بڑی جرت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ سمٹ کر پیچھے ہٹی اور مسکراتی ہوئی اس دروازے کے اندر جا گھسی جہاں ڈاکٹر عرفان کو ہم نے لٹا رکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر سے کمبل ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ڈاکٹر عذرا یوں پیچھے ہٹی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آبی کا خدشہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی تو آبی سے ٹکرا گئی۔ نہیں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ تو ڈاکٹر عرفان ہے۔ آبی نے اس اثناء میں اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ ڈاکٹر عذرا کا دم پھولنے لگا، یوں جیسے وہ کڑے کوسوں کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچی ہو۔ آپ تو گھبرا ہی گئی ہیں۔ ہوا کیا ہے آخر؟ آبی نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ڈاکٹر عرفان ہے جناب، ڈاکٹر دومن کے کلینک کا سب سے بڑا ڈاکٹر۔ جی ہاں ہمیں معلوم ہے، اور یہ اس شہر کا سب سے بڑا چور ہے۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے میری کسی بھی فریاد پر کان نہیں دھرا تھا۔ اسی نے فیصلہ دیا تھا کہ میرا گردہ کسی شیخ کے ہاتھ بڑی آسانی سے 5 لاکھ ریال میں بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے کسی ایسے ہی گردے کی ضرورت ہے۔ میں نے ڈاکٹر عذرا کو سمجھاتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو ہاشم صاحب مجھے معاف رکھیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے ڈاکٹر، اور ہم آپ کو فیس دے چکے ہیں۔ میں وہ فیس آپ کو واپس کر دیتی ہوں۔ آپ اپنی مریضہ کو یہاں سے کہیں اور لے جائیں، میں یہ آپریشن نہیں کروں گی، اور میں آپ کو ڈاکٹر عرفان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی ڈاکٹر؟ کیوں نہیں؟ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، میرا راستہ چھوڑ دیں۔ آپ زبردستی مجھ سے کوئی کام نہیں کروا سکتے، ہٹ جائیں دروازے سے۔ وہ بدک گئی تھی، اس کے خوف نے اس کی زبان کو 2 دھاری خنجر بنا دیا تھا۔ آبی نے دروازہ کھول کر اسے اپنی نشست پر بیٹھنے کے لیے راہ دے دی۔ راہداری میں کھلنے والا دروازہ بہرحال اندر سے بند تھا۔ وہ اپنی بڑی سی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی تو ہم بھی اس کے دائیں بائیں رکھی
रखी कुर्सियों में धंस गए। वो शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला थी। 90,000 के नोट अभी तक इसकी मेज की निचली दराज में मुकफ्फल पड़े थे और वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने इसकी तरफ झुककर बड़ी लजाजत से कहा, आप ख्वाह परेशान हो रही हैं और वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। आसिया की जिंदगी खतरे में है। कुछ भी हो, मैं ये काम नहीं करूंगी। ये कहकर उसने दराज खोलकर नोट हमारे सामने रख दिए। ये ले जाएं और डॉक्टर अरफान को जहां से लाए हैं वहीं छोड़ आएं, वरना मुझे कोई और इकदाम उठाना पड़ेगा। हमें आपके पास डलों साहब ने भेजा है। अभी ने उसे याद दिलाया। मैं जानती हूँ मगर मैं डॉक्टर अरफान को बर्बाद नहीं कर सकती। वो जिंदा रहेगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह मैं जिंदा हूँ, जिस तरह हैदर जिंदा है, इसी तरह वो भी एक गुर्दे पर बड़े इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकता है। मुझे मालूम है, मगर वो कोई मामूली आदमी नहीं है। एक बड़ा डॉक्टर है और हम पर भी उसके एहसानात हैं। अच्छी तरह सोच लें डॉक्टर, ये वो आदमी है जिसने हमसे लोगों को धोखे से उनके गुर्दों से महरूम कर दिया है। इसको 50,000 रुपए और दे देंगे, 1.5 लाख ले लें। मुझे किसी रकम की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ। अभी इन्हें यहाँ से ले जाकर वहीं छोड़ दें जहाँ से आप उठाकर लाए हैं। मैं जानती हूँ आपने इन्हें अगवा किया है। वो बड़े ही तपे हुए दबंग लहजे में बोल रही थी। आप हमें नहीं जानती हैं डॉक्टर। बहरहाल आप ठहरे, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर आप भी अपनी जगह से उठ गया। बोला, ध्यान रखें हाशिम साहब, मैं जरा डलों साहब से बात कर लूँ। इसके बाद ये जो चाहें करें। आप भी मुझे गहरी गहरी नजरों से देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैं भी इसके पास। इसने अपना मुंह मेरे कान के करीब करके कहा, मैं इसके घर जा रहा हूँ, तुमसे फोन पर बात करूंगा, इसे यहाँ से हिलने न देना। ये कहकर वो बाहर निकल गया। इस जरा सी मोहलत से फायदा उठाकर डॉक्टर अदरा ने फोन पर कोई नंबर घुमाना शुरू कर दिया। मैंने पलट कर रिसीवर इसके हाथ से झपट लिया। मुझे आप सख्ती पर मजबूर न करें डॉक्टर, यहाँ से उठ जाएं। मैंने पिस्तौल की नाल इसकी कनपट्टी पर लगा दी। वो थर थर कांपने लगी। उठो, बहुत नखरे कर चुकी हो तुम, उठो। ये कहकर मैंने उसे बाजू से पकड़कर उसकी कुर्सी में से निकालकर उसे मेज से लगी एक और कुर्सी पर बिठा दिया। देखो डॉक्टर, अपनी जिद छोड़ो। तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं। तुम्हें हर हाल में ये ऑपरेशन करना होगा। तुम्हारी ये बेवकूफी, असूल परस्ती तुम्हें ले डूबेगी। और याद रखो, मेरा ये पिस्तौल बे आवाज चलता है और इसकी गोली आर पर सुराख कर देती है। ये कहकर मैंने उसे और खौफजदा करने के लिए सामने की दीवार में टंगे एक संगे के हनूद शुदा सर पर गोली चला दी। गोली इसकी आंख में लगी। इसी ठक ऐसी आवाज पैदा हुई और वो सर अपनी कील से उछलकर नीचे आ रहा। डॉक्टर अदरा का रंग फाक हो गया, मगर अभी तक वो अपनी कुर्सी पर जम कर बैठी थी। इसका अज़म मुतज़ल्ज़ल नहीं हो पाया था और मैं सोच रहा था कि अगर इसने मेरी बात मान भी ली तो वो डॉक्टर अरफान को शायद गुजंद ना पहुंचने दे, उसका गुर्दा भी शायद निकाल ले। मगर इस बात की क्या जमानत थी कि वो आसिया के इलाज में जानबूझकर कोई खराबी पैदा नहीं करेगी। वो नाजुक ऑपरेशन था, इसमें इसकी जरा सी बदनीति आसिया को मौत के मुंह में डाल सकती थी और ये ऐसी गिरा थी जिसे खोलना मेरे लिए किसी भी तरह मुमकिन न था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अजरा को इसकी जगह से उठकर बाथरूम में धकेल दिया। इसने कोई मज़ाहमत नहीं की। मैंने दाएं हाथ पट्टियां बांधने का एक गोला सा धरा था, मैंने वो उठा लिया। मुझे अफसोस है डॉक्टर अजरा, मैं तुम्हें बांध देने पर मजबूर हूँ। जरा सी भी तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें और इस अरफान को गोली मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरी ये धमकी कारगर साबित हुई। मैंने उसके दोनों बाजू कमर पर बांधे और फिर एक कुर्सी वहाँ ले जाकर उसे मैंने उस पर बिठा दिया। उसके पाँव भी मैंने कुर्सी के पायों से जकड़ दिए और फिर बाथरूम की अलमारी से एक टेप निकालकर उसके मुंह पर लगा दिया। उसकी आवाज से अब मैं नफरत करने लगा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर चिटकनी नीचे गिरा दी। सामने खुर्शीद खड़ी थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो तो यहाँ नहीं है, कोई 10 मिनट पहले बाहर निकली थी। मैंने बड़े ही मुतमिन लहजे में कहा, क्या बात है, खैर तो है ना? आसिया का क्या हाल है? दर्द तो अब नहीं रहा। नाश्ते में मैंने उसे दूध ही दिया है, टीका भी मैंने लगा दिया है, मगर उनके पेशाब में खून आने लगा है। यही मैं इन्हें बताने आई हूँ। अच्छा ठीक है, वो आती हैं तो मैं इन्हें बताता हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो पीछे हटी तो मैं दरवाजा
बंद करके बाथरूम में जा घुसा। मैंने डॉक्टर के मुंह पर से टेप उतार दिया। मेरी बात गौर से सुनो डॉक्टर, आसिया के पेशाब में खून आ रहा है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। खून खराबे से बचना चाहती हो तो ये ऑपरेशन फौरन कर दो, नहीं मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आसिया मरती है तो उसे मरने दो। वो अभी तक अपने फैसले पर कायम थी। मैं उसे कोई अजियत नहीं देना चाहता था। इसके दिल में अपने खिलाफ नफरत पैदा करके मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था, वरना मेरे दिल में आई थी कि उसे इतना मारूं कि उसकी हड्डियां चटक जाएं। इसने मुझे इस मरहले पर अपनी जिद की वजह से बेबस कर दिया था। मैंने एक बार फिर टेप इसके होंठों पर चिपका दी और इरफान के पास जा पहुंचा। वो बदबख्त होश में आ चुका था। इसके हाथ पांव अभी तक बंधे थे। मैंने टेप ले जाकर उसके मुंह पर लगा दी। वो टुकर टुकर मुझे देख रहा था। अभी तक मुझे वो पहचान नहीं सका था, मगर खौफ और दहशत की वजह से इसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और ये सब कुछ इसके साथ क्यों हो रहा है। हालांकि मैंने इसको इशाराती रात ही समझा दिया था कि इसका गुर्दा सेहतमंद होगा। वो मुझे पहचान ना सका था तो इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो जिस तबके से ताल्लुक रखता था वहां पहुंचकर आदमी खास खास चीजों को ही याद रखता है। वो मुतकब्बर नजर किसी आम आदमी को जहन में दाखिल ही नहीं होने देती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस इरफान की तिजोरी से कोई रकम भी मिल सकेगी, क्योंकि बैंक उनकी दौलत के दारुल अमान है। मगर मैं समझता हूँ कि वो डॉक्टर बैंक से भी खौफजदा था और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो रुपया इसके पास जायज तरीकों से नहीं आया था। एन मुमकिन है कि इसने डॉक्टर दुम्मन को उसकी गैर हाजिरी में उसके हिस्से से भी महरूम रखा हो। सूरत हाल कुछ भी रही हो, आबी ने रात उस तिजोरी पर हाथ मारकर अच्छा ही किया था। उनका सारा असासा वो उठा लाया था। अगर वो ना भी मिलता तो कोई फिक्र की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बैंक में खासी रकम महफूज थी। उसे मैं अपने इस्तेमाल में ला सकता था। मगर खुदा जाने क्या बात थी, मैं उस रकम के लिए बैंक में जाने से अब तक गुरेजा था। खौफ मुझे यही था कि मैं उनके सामने हुआ तो वो लोग मुझे किसी न किसी मखमसे में जरूर फंसा देंगे। आबी को क्लिनिक से निकले पौन घंटा हो चुका था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो मुझे दूसरी तरफ से आबी की आवाज सुनाई दी। क्या हाल है या हजरत? ठीक हूँ, कहो क्या खबर है? खबरें अच्छी हैं। वो डॉक्टर कहाँ है? इधर ही है, उसे फोन पर लाओ। मुझे भी तो ये कुछ बताओ। वो तीनों मेरे कब्जे में हैं, ये खबर मैं खुद उसे सुनाऊंगा। मैंने रिसीवर मेज पर रखा और बाथरूम से डॉक्टर अदरा को उठा लाया। ये तुम्हारा फोन है डॉक्टर, इसे गौर से सुनो। ये कहकर मैंने टेप उसके मुंह से उतार कर रिसीवर इसके कान से लगा दिया। मैंने भी अपना कान करीब कर लिया। आबी ने बड़ी भारी भरकम आवाज में कहा, सुनो डॉक्टर, तुम्हारे दोनों बच्चे मैंने कब्जे में ले लिए हैं और आया भी। अगर उनकी जिंदगी चाहती हो तो हाशिम साहब के कहने पर अमल करो, वरना मैं जिम्मेदार न होऊंगा। मैंने पिस्तौल इसकी कानपट्टी से लगा रखा था। नहीं नहीं, खुदा के लिए इन्हें कुछ न कहना। तो फिर अपने फैसला मुझे सुना दो। आबी ने कहा, मैं ऑपरेशन कर देती हूँ, जो तुम कहोगे मैं कर दूंगी, मगर मेरे बच्चों को कुछ न कहना। डॉक्टर अदरा ने हथियार डाल दिए। तुम जब तक इस काम से फारिग नहीं हो जाती हो, ये सब मेरी तहवील में रहेंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर इस वक्त तक, जब तक तुम हमसे तावन करती रहोगी, क्योंकि जिस आदमी को हम तुम्हारे पास लाए हैं वो बदतरीन किस्म का मुजरम है। उसके पास कोई बाकायदा डॉक्टरी की सनद नहीं है, समझती हो कि नहीं? इसने सिर्फ अपनी बेमिसाल जहानत से ये सब कुछ सीख लिया है, वरना वो FSC में फेल हो गया था। फिर वो डिस्पेंसर बना और डॉक्टर दुम्मन का वो आहिस्ता आहिस्ता दस्ते रास बन गया। अगर यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। अब फोन हाशिम साहब को दे दो। डॉक्टर अदरा ने कान पीछे हटा लिया। हेलो, देखो इस इरफान से सच इसके सामने उगलवा दो ताकि उसकी असलियत का इसे इल्म हो जाए। तुम्हें कैसे पता चला है इस बात का? रात को जो कुछ हम वहाँ से उठा लाए हैं, इसमें चंद खतूत भी हैं, वो मैंने अब पढ़े हैं। वहीं से एक डायरी भी मुझे मिली है, वो डॉक्टर इरफान की जाती डायरी है। ये साला काफी दिन सऊदी अरब में रहा है, रहने वाला ये वहाँ राधा राम का
لڑکا ہے وہ جو چھانگا مانگا کے پاس ہے، اس نے اس ڈائری میں بڑی تفصیل سے اپنے سارے حالات قلم بند کیے ہیں اور اس میں اس نے تمہارا اور آسیہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے یار، میں اب زیادہ دل جمی سے بات کر سکوں گا، تم اپنی جگہ ڈٹے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر عذرا رونے لگی تھی، میں نے بڑی احتیاط سے اس کے آنسو پونچھ کر اس کے جیکٹ بند کھول دیے۔ میرے دل میں آپ کا بہت احترام ہے ڈاکٹر، آپ کے بچے بالکل محفوظ ہیں، میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ آسیہ کے علاج میں تاخیر نہ کریں، جو کچھ ہوا ہے اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ کو حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ وہ اب بہت حد تک صورتحال کو اس کے اصل رنگ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کرسی سے لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور بولی، ٹھیک ہے خان صاحب، میں یہ آپریشن کر دوں گی۔ آپ کو میں آخری بار خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کی سلامتی کا انحصار آپ کے اپنے رویے پر ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو پھر اس عرفان سے پہلے اس کی حقیقت جاننا چاہیں گی؟ نہیں، یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اب کی بار دل جمی سے بولی۔ آپ یہ نوٹ اندراز میں رکھ لیں، 1 لاکھ میں آپ کو اور دے دوں گا، اپنا کام شروع کریں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں پھر کچھ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں جا گھسی۔ میں نے اسے دروازہ بند نہیں کرنے دیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر آئینے کے سامنے جا کر اپنا حلیہ درست کر لیا اور پھر بڑی سنجیدہ صورت بنا کر اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ نوٹ اس نے دراز میں رکھ کر مکفل کیے اور پھر فون کے نمبر گھمانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں فون کر رہی ہیں؟ گھر پر اپنی شادی بیٹے سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، ملائے نمبر۔ جب وہ فون ملا چکی تو بولی، ہیلو، دیکھیں جناب، میرے بیٹے سے میری بات کروا دیں۔ میں نے اپنا کان ریسیور کے ساتھ لگا دیا تو آبی کی دھیمی سی آواز مجھے سنائی دی، لیں بات کریں۔ چل بھائی سادی بہادر، ادھر اپنی امی سے بات کر۔ ہیلو ممی، ایک بچے کی قدرے گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ کیسے ہو بیٹے؟ ٹھیک ہوں ممی، پر وہ کہتا ہے جان سے مار دوں گا۔ عذرا کا رنگ پھر اڑنے لگا۔ ایسے ہی مذاق کرتے ہیں، وہ تمہارے انکل ہیں، بس چپ چاپ بیٹھے رہو، میں شام کو آؤں گی، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹی وی دیکھ رہے ہو نا؟ جی ممی، ویسے تو بہت اچھے ہیں، پر انہوں نے آیا کو کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یہ غلط کہہ رہا ہے ڈاکٹر، آیا ادھر اپنے کمرے میں بالکل محفوظ ہے۔ آبی کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ بالکل مطمئن ہو کر آسیہ کا علاج کریں۔ یہ کہہ کر آبی نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر عذرا نے عرفان کے چہرے پر پٹیاں کچھ اس طرح لپیٹ دیں کہ اس کی اب صرف ناک ہی نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں، ناک، منہ، کان سب اس نے پٹیوں سے ڈھانپ دیے اور پھر وہ نرسوں کی مدد سے اسے اسٹریچر پر ڈال کر باہر لے گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے عرفان کا چہرہ کیوں اتنی پٹیوں سے ڈھانپ دیا ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے شناخت کر سکے۔ ڈاکٹر عرفان بھی اسے پہچان نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے سامنے وہ اپنا منہ لپیٹ کر گئی تھی۔ اس نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں 3 بجے تک اس کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھا رہا۔ اس دوران آبی سے میں نے فون پر رابطہ قائم رکھا اور سارے معاملات ہماری منشا کے مطابق طے پا رہے تھے۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ بیچ میں کسی طرف سے کوئی ناگہانی آفت نہ آ جائے۔ اگرچہ ہم نے ہر طرح احتیاط سے کام لیا تھا، مگر اس کے باوجود میں بہت فکر مند تھا۔ ڈاکٹر عذرا 3:30 بجے اپنے کمرے میں واپس آئی۔ وہ بہت ہی تھکی ہوئی تھی اور پز مردہ سی نظر آ رہی تھی۔ وہ تنہا تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ کیا خبر ہے ڈاکٹر؟ سب ٹھیک ہے، میں نے ڈاکٹر عرفان کو بے ہوش کر رکھا ہے، اسے آپ لے جا کر شفا بار کلینک میں چھوڑ آئیں اور اپنی طرف سے کوئی رکا بھی وہاں رکھائیں تاکہ ڈاکٹر انصاری اس کو سنبھال سکے۔ میں نے اس کا ایک گردہ نکال کر آسیہ کے جسم میں لگا دیا ہے اور وہ اسے قبول بھی کر چکی ہے۔ اس کا زخم مندمل ہونے میں 2 ہفتے لگیں گے۔ میں کسی طرح ڈاکٹر عرفان کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر، جو زحمت ہم نے آپ کو دی اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں، درمیان میں 2 لاکھ روپیہ موجود ہے، معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے گھر پر فون کیا تھا؟ جی ہاں، وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بے شک آپ فون پر معلوم کر لیں۔ ڈاکٹر عرفان کو رات کے وقت یہاں سے نکال لیں گے۔ آسیہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے بیڈ پر اور شام سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ آپ کل تک اس سے کوئی بات نہ کریں اور اس کے بارے میں آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ٹھیک ہے؟
اب آپ گھر جانا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں اپنے بچوں کو دیکھوں گی۔ میں نے اس کے گھر فون کر کے آبی سے رابطہ قائم کیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ سارے مراحل بخیر و خوبی طے ہو گئے ہیں تو وہ خوش ہو گیا۔ بولا ٹھیک ہے پیارے، مگر اس بات کو اپنے طور پر تصدیق تو کر لو، اس کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دونوں کے پیٹ سلے ہوئے ہوں گے، میں وہاں کیا دیکھوں گا؟ ہاں یہ تو ہے، بہرحال اب ڈاکٹر کو گھر بھیج دو، میں خود اس کے ساتھ آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر عذرا ایک بار پھر باہر نکلی اور نرسوں کو ضروری ہدایت دے کر کوئی 20 منٹ بعد واپس آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ عرفان کو اس نے اپنے خاص مریضوں کے کمرے میں رکھا ہے اور وہ اسی کی نگرانی میں رہے گا۔ یہ اچھی بات ہے۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھ کر اس روز کے کاغذات مکمل کرتی رہی۔ کاغذات اور 90,000 کے نوٹ اپنے پرس میں ڈال کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور میں نے اٹھایا، دوسری طرف کسی آدمی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر عذرا سے بات کرائیں، میں تھانے دار غضنفر علی بول رہا ہوں۔ جی وہ باتھ روم میں ہیں، کہیے خیر تو ہے؟ میں ان کا اسسٹنٹ نور احمد ہوں۔ دیکھو نور صاحب، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان کی آیا براؤنی نے تھانے میں اطلاع دی تھی کہ کسی نے ان کے گھر میں گھس کر ڈاکٹر عذرا کے بچے یرغمال بنا لیے ہیں۔ ہم نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مگر جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہ بدماش وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ڈاکٹر عذرا سے کہیں وہ فوراً گھر پہنچے۔ جی بہتر، میں ابھی ان کو بتا دیتا ہوں۔ صورتحال ایک دم خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عذرا کی آیا براؤنی کسی نہ کسی طرح گھر سے فرار ہو کر تھانے پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر کس طرح، اس سوال کا جواب مجھے نہیں سوچ رہا تھا۔ ابھی میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ دڑ سے کھل گیا۔ ابھی پاگلوں کی طرح اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا۔ اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا، اس کی وحشت دیدنی تھی، وہ بہت بفرا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ تیزی سے اپنے پیچھے بند کیا اور پھر دانت پیستا ہوا ڈاکٹر عذرا کی طرف بڑھا اور بولا، تم نے اچھا نہیں کیا ڈاکٹر، پولیس کو خبردار کر کے تم نے بدترین قسم کی وعدہ خلافی کی ہے۔ اس نے پستول سیدھے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یار، تمہیں سخت غلط فہمی ہوئی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، وہ ڈاکٹر عذرا کے اوپر ہی جا چڑھا تھا اور وہ بیچاری خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ تمہیں کیا پتا اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے پولیس کو اپنے گھر بھیج دیا تھا، حالانکہ میں نے اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے میرے بھائی۔ ابھی انسپیکٹر غضنفر کا فون آیا تھا، اسے ان کی آیا نے تھانے جا کر اطلاع دی تھی۔ آیا؟ مگر وہ تو دوسرے کمرے میں بندی پڑی تھی، وہ تھانے کس طرح جا سکتی تھی؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، مگر اس تھانے دار نے یہی بتایا ہے۔ آیا کا نام براؤنی ہے۔ ہاں، ابھی حیرت زدہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کس طرح وہاں سے نکل بھاگی ہوگی؟ میں نے اس کو ڈاکٹر عذرا سے دور ہٹاتے ہوئے کہا۔ اب سمجھا اس نے اپنے جکڑ بند کھول لیے ہوں گے۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر کہ میں نے خواہ مخواہ آپ کو پریشان کر دیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ابھی نے پستول پتلون کی جیب میں ٹھونس کر بڑے ہی مضحکہ خیز انداز میں اپنے دونوں ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے جوڑ دیے، مگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ بولی، آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا واسطہ مجرموں سے ہے جو اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے بچوں پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی۔ میں نے اٹھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جو ہی میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس نے تڑاک سے ایک تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔